بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 28ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے، یہ صفحہ نمبر 19 پر، صفحہ نمبر 19 میں ہے حکایت یازدہم، 11واں قصہ۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حکایت یازدہم، 11واں قصہ۔ ظالم را حکایت کنن کہ ہیزم درویشاں خریدے بحیف و توانگرا را دادے بطرح۔ تو ظالم را حکایت کنن ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک ظالم آدمی کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہیزم کے معنی آتے ہیں جلانے کی لکڑی، ایندھن کے۔ تو ہیزم درویش کی جمع درویشاں فقیر، ہیزم درویشاں خریدے بحیف، اور حیف کے معنی آتے ہیں ظلم کے، زیادتی کے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہیزم درویشاں خریدے بحیف، کہ وہ فقیروں کی لکڑیاں خریدے بحیف، ظلم کے ساتھ خریدتا تھا۔ وہ فقیروں کی لکڑیوں کو ظلم کے ساتھ خریدتا تھا۔ و توانگرا را دادے بطرح، توانگرا تونگر کی جمع ہے، مالدار، اور بطرح کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو زیادتی کے ساتھ بیچنا۔ ایک چیز کو آدمی خریدے اور سستے میں اور اس کو قیمت بڑھا کر بیچے۔ تو وہ توانگرا را دادے بطرح، اور مالداروں کو نفع کے ساتھ بیچ ڈالتا تھا۔ یعنی ایک ظالم آدمی تھا اور وہ فقیر آدمیوں سے لکڑیاں خریدتا تھا بہت سستے داموں میں، اور اسی لکڑی کو مالداروں کو بہت زیادہ قیمت میں فروخت کر دیتا تھا۔ تو وہ ظالم تھا، فقیروں کو ڈرا دھمکا کر سستا میں خرید لیتا تھا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ فقیروں کو زیادہ قیمت یا مناسب قیمت دے کر خریدتا۔ صاحب دل برء گزر کرد و گفت، تو کہہ رہے ہیں صاحب دل، ایک نیک دل آدمی، صاحب دل برء گزر کرد، ایک آدمی کا اس ظالم پر گزر ہوا، وہ گفت، اور اس آدمی نے، اس نیک دل آدمی نے، وہ گفت اس آدمی سے، اس ظالم سے کہا شعر کے اندر، ماری کے معنی صاف کیا آتے ہیں، ماری تو کے ہر کرا ببینی بزنی، ماری تو ایک سانپ ہے، ماری تو سانپ ہے کہ ہر کرا ببینی، کہ جس کو دیکھتا ہے بزنی ڈس ڈالتا ہے۔ تو زدن سے ہے مارنا، یہاں سانپ کی مناسبت کی وجہ سے ڈسنا ترجمہ کریں گے۔ تو ایک سانپ ہے کہ جس کو دیکھتا ہے بزنی ڈس لیتا ہے، یا بوم، یا تو ایک الو ہے کہ ہر کجا نشینی، کہ جہاں کہیں نشینی بیٹھتا ہے، بکنی اجاڑ دیتا ہے۔ تو یہ کندن مصدر سے ہے، بکنی اجاڑنا۔ تو الو کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ جس علاقے میں بیٹھتا ہے، جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ تو اس نیک دل آدمی نے اس ظالم کو سمجھایا کہ تو جو کر رہا ہے، تیرا جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو ایک سانپ کی طرح ہے کہ لوگوں کو ڈستا ہے، یا الو کی طرح ہے کہ لوگوں کو اجاڑتا ہے۔ قطع تو آگے ایک شعر ہے، تو اس شعر کے اندر ہے کہ زورت ار پیش می رود باما، زور کے معنی ظلم کیا آتے ہیں، تو زورت از ار پیش می رود، زورت تیرا ظلم، زورت از پیش می رود باما، تیرا ظلم ار پیش می رود باما، ہمارے ساتھ، ہم پر چل سکتا ہے، ما کے معنی ہم پر اور با کے معنی ساتھ۔ زورت ار پیش می رود باما، تیرا ظلم ہم پر چل سکتا ہے، با خداوند غیب نہ رود، تو غیب جاننے والے، غیب جاننے والے، با خداوند کے سامنے نہ رود نہیں چلے گا، تیرا ظلم غیب جاننے والے
خدا کے سامنے نہیں چلے گا۔ زور مندی مکن بر اہل زمیں، تو زمین والوں پر زبردستی یعنی ظلم مت کر، تا دعائے بر آسمان نہ رود، تاکہ کوئی دعا بر آسمان پر نہ رود نہ جائے، یعنی لوگ تیرے لیے بد دعا نہ کریں۔ ظالم عزیز سخن برنجید، کہتے ہیں کہ وہ ظالم عزیز سخن برنجید اس بات سے رنجیدہ ہو گیا، دربے از نصیحت او درہم کشید، اور اس کی نصیحت سے درہم کشید منہ پھیر لیا، یعنی برہم ہو گیا، غصہ ہو گیا۔ وبر او التفات نہ کرد، اور اس نیک دل آدمی کی بات پر التفات نہ کرد، توجہ نہ دیا۔ تو اب آگے واقعہ پیش آیا کہ اس جہاں وہ لکڑیاں رکھا تھا اس کے گھر میں آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کی وجہ سے سارا کا سارا اس کا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ تا شب آتش مطبخ، یہاں تک کہ شب ایک رات آتش مطبخ اس کے باورچی خانے کی آگ سے در انبار حیزمش اس کے لکڑیوں کے ڈھیر میں، تا شب یہاں تک کہ ایک رات آتش مطبخ باورچی خانے کی آگ سے در انبار حیزمش اس کے لکڑیوں کے ڈھیر میں افتاد آگ لگ گئی، وسائر املاکش بسوخت، اور اس کی تمام ملکیت جلا ڈالی، یعنی اس کے گھر اور گھر کے اندر جتنے ساز و سامان تھے سب جل کر خاک ہو گئے۔ اور از بستر نرمش بر خاکستر گرم نشاند، اور اس کو نرم بستر سے بر خاکستر گرم راکھ پر نشاند بٹھا دیا، یعنی پہلے گھر کے اندر اس کا پیسہ تھا، مال تھا، تو وہ نرم بستر پہ سوتا تھا، اب سب کچھ جل کر خاک ہو گیا، تو اب وہ راکھ کے ڈھیر پر آ گیا۔ بر خاکستر گرم نشاند، اس کو گرم راکھ پر بٹھا ڈالا۔ اتفاقاً ہما شخص بروے بگذشت، اتفاقاً ہما شخص وہی شخص، یعنی وہی نیک دل آدمی جس نے اس کو ظلم کے بارے میں نصیحت کی تھی، تو وہی نیک دل آدمی برے بگذشت اس پر اس کا گزر ہوا، دیدش تو اس نے اس کو دیکھا، کہ بایارہ ہمی گفت کہ وہ دوستوں سے کہہ رہا ہے، بایارہ ہمی وہ اپنے دوستوں سے گفت کہہ رہا ہے، ندانم ای آتش از کجا در سرے من افتاد، میں نہیں جانتا کہ ای آتش کے یہ آگ از کجا کہاں سے در سرائے من میرے گھر میں افتاد لگی۔ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چنگاری اٹھی اور جو ہے میرے گھر میں آگ لگ گئی، ظالم نے کہا۔ تو اس نیک دل آدمی نے کہا کہ دیکھو یہ ظاہری آگ جو تمہارے گھر میں آگ لگی ہے اس کا سبب ظاہری آگ نہیں ہے، بلکہ فقیروں کے دل سے جو بد دعا نکلی ہے اس کی آگ نے جلا ڈالا ہے۔ تم فقیروں پر ظلم کرتے تھے تو اس کی یہ بد دعا لگی ہے۔ گفت از در دود دل درویشاں، تو اس نے کہا غریبوں کے دل کی دھوئیں سے۔ قطعہ حذر کن ز دود درو نہائے ریش، تو حذر کن ز دود درو نہائے، دودھ کے معنی دھواں اور دروں کے معنی آتے ہیں دل اندر، تو اسی کی جمع درو ہائے، اور ریش مجہول پڑھیں گے اس کو، ریش کے معنی یہاں زخم کیا ہے، تو حذر کن ز دود درو نہائے ریش، زخمی دلوں کے دھوئیں سے حذر کن ڈرتا رہ، کہ ریشے دروں عاقبت سر کند، کیونکہ ریشے دروں اندر کا زخم عاقبت سر کند آخر کار ابھرتا ہے، اس لیے کہ دل کا زخم انجام کار ظاہر ہوتا ہے۔ بہم بر مکن تاتوانی دلے، جب تک ممکن ہو تاتوانی، جب تک ممکن ہو، بہم بر مکن دلے کسی دل کو پریشان نہ کر، کہ آہے جہانے بہم بر کند، اس لیے کہ آہے ایک آہ جہانے ایک جہاں کو بہم بر کند پریشان کر دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے یہ ظالم کے دل کے ہاتھ سے بچنا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم کر کے اس کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں ای لطیفہ برکاکے کے خسرو نوشتہ بود، کہہ رہے ہیں لطیفہ کہ خسرو کے محل پر لکھا ہوا تھا کہ اچھا کیا ہے
چہ سالہائے فراما عمرہائے دراز، برسہا برس، سالہائے فراما برسہا برس و عمرہائے دراز، اور لمبی عمر سے چہ کیا فائدہ ہے کہ خلق بر سر ما بر زمیں بخواہد رفت، جبکہ زمین میں دفن ہونے کے بعد مخلوق ہمارے سر پر چلے گی، چنانکہ دست بدست آمد اس ملک بما، جس طرح ہاتھوں ہاتھ ملک، چنانکہ جس طرح دست بدست ہاتھوں ہاتھ آمد اس ملک بما، ہمارے پاس ملک آیا ہے، بادشاہت آئی ہے، بدستہائے دیگر ہم چنی بخواہد رفت، اسی طرح دوسرے ہاتھوں میں چلا جائے گا، ہم چنی اسی طرح بدستہائے دیگر دوسرے ہاتھوں میں بخواہد رفت، یہ حکومت اور یہ بادشاہت چلی جائے گی۔ حافظ تنویر صاحب آئے نا؟